السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ جادوگروں کا بڑے ہی آرام سے اللہ کے فضل سے شکار کر سکتے ہیں، ان کو بھگا سکتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی طرح بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے رمضان المبارک کے اندر اپنے بندوں کے لیے ایک آئیڈیل انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوتا ہے۔ ایک آئیڈیل انوائرمنٹ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، جس میں رہ کے ہم اپنا شب و روز بڑے اچھے انداز میں گزار سکتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا انوائرمنٹ دیتے ہیں کہ عبادت کرو، نیکی کرو، اور اللہ تعالیٰ آوازیں لگا لگا کے روز اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں کہ او بغاوت کرنے والو آجو خیر کی طرف، او گناہ کرنے والو آجو خیر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جتنا بھی بڑا گنہگار بندہ ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والا ہے، ایمان والا ہے، توحید پرست ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پہ نوازتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں سے پاک کریں اپنے آپ کو، اور جتنے بھی سخت جادو کے مریض ہیں، پرانے جادو کے مریض ہیں، میں کہتا ہوں جنات عامل قسم کے ان کے پیچھے پڑے ہیں، یا جادوگر بار بار جادو کر رہا ہے، گھر کے اندر رہ کے کر رہا ہے، یہ وہ باتیں ہیں، وہ اشکال ہیں جو روز ہمارے پاس میسیجز کی شکل میں آتی ہیں۔ بار بار جادو ہونے کی وجہ سے عاشق جن پیچھے پڑا ہوا ہے جی، وہ بدکاری کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، بار بار تنگ کرتا ہے، کوئی خوشبو والا جادو ہوتا ہے، بدبو والا جادو ہوتا ہے، اور بار بار عمل کیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی بہن، اس میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ایمان مضبوط کر کے اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے آپ کو 2-4 اعمال انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ ان کے اوپر عمل کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ میرا اللہ اس جادو کو بھی جڑ سے انشاءاللہ ختم کرے گا اسی مہینے کے اندر۔ میں کہتا ہوں اس میں مہینہ بھی دور کی بات ہے، آپ ان نو ٹائم، آپ ود ان منٹس، ود ان ڈے، ود ان آورس آپ اپنا اللہ تعالیٰ سے رزلٹ اس کا لے سکتے ہو۔ اب میرے بھائی بہن، سب سے پہلا کام اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اور 5 وقت کی نماز وقت مقرر پہ ادا کرنی شروع کر دے۔ نماز کے اندر کوئی کوتاہی کسی نے نہیں کرنی، مرد ہے یا عورت ہے۔ مرد حضرات نے نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، عورتوں نے گھر پہ پڑھنی ہے۔ 5 کی 5 نمازیں وقت مقرر پہ ادا کرنی ہے۔ صبح و شام رات کے اذکار کی پابندی کرنی ہے، اس میں بالکل گیپ نہیں آنے دینا آپ نے۔ اس کے ساتھ جب ٹائم ملتا ہے، موقع ملتا ہے، باوضو ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تلاوت آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمیں فیسلٹی دی ہے کہ ہمارے پاس موبائلز ہیں، ہم موبائل پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کھولیں۔ اگر ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے، سفر میں ہے، جہاں پہ آپ موبائل پہ اپنا قرآن مجید کی تلاوت کریں، کثرت سے کریں قرآن مجید کی تلاوت۔ اور چند قرآن مجید کی ایسی آیات جو جادوگروں کی، جنات کی موت ہیں، یقین کریں موت ہیں، آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں، سورہ بقرہ جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ میں تو ایک مشورہ آپ کو دوں گا بہن بھائی، سارے ماشاءاللہ مسجدوں میں جاتے ہیں، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پراپر تراویح کا نظام شروع ہوا تھا، لیکن سیدنا عمر کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ، اپنی جو نماز تھی تراویح والی، جو نوافل تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے پہر رات کے گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ گھر میں رحمت بھی ہوتی تھی، برکت بھی ہوتی تھی۔ مسجد میں بھی پڑھیں 2-4 نفل، گھر آ کے بھی پڑھیں، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اس کے اندر کثرت سے کریں۔ جادو کے مریض، جنات کے مریض جن کے ساتھ جادوگروں کا مقابلہ ہے، اور اللہ سے رو رو کے دعائیں کریں، اور اللہ کی قسم یقین کریں پورا دن آپ کے پاس، آپ سحری کے سے لے کے افطاری تک سارا دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزے دار جب بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ جب بھی دعا، ویسے زیادہ معروف آپ نے یہی بات سنی ہے کہ جی افطاری سے پہلے جو دعا کی جاتی وہ رد نہیں ہوتی، بالکل یہ روایت بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک اور روایت بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ سارا دن آپ پورا دن دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ آپ کی دعا قبول کریں گے، اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ صبح کے وقت کریں، دوپہر کے وقت کریں، شام کے وقت کریں، بیٹھے کریں، لیٹے کریں، لیکن دعا کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ سے دعا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ میرا اللہ ان جادوگروں کو نامراد بھی کرے گا، نیست و نابود بھی کرے گا، تباہ و برباد بھی کرے گا، اور ان کے شر سے آپ کو نجات بھی دے گا انشاءاللہ۔ آپ اللہ کے بندے ہو، ایمان والے ہو، اور اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کو فوراً سنتا بھی ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ اس کا
فائدہ بھی انسان کو دیتا ہے، اس کا نفع بھی دیتا ہے، اس دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائی، ان دنوں کو ضائع نہ کریں، ان اوقات کو ضائع نہ کریں۔ ایک تو سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دیں، اسی طرح سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 ہے، وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ یہ پوری آیت پڑھیں ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز، ادروائز اگر پوری نہیں پڑھ سکتے آپ آخری حصہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ اس کو کثرت سے پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں 2 3 4 تسبیحاں 7 تسبیحاں پڑھ لیں، کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ روزانہ ایٹ لیسٹ 100 ٹائم صبح شام پڑھیں ایٹ لیسٹ۔ اس کے ساتھ آپ نے سورہ بقرہ کا عمل شروع کر دینا، فلق ناس پڑھنی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے، ان کو کثرت سے پڑھیں۔ اس کے بعد پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی بندہ آپ کے اوپر جادو کر رہا ہے، جیسا بھی جادو کیا ہے اس نے، جیسا بھی عمل کیا ہے، دبایا ہے، دفن کیا، آپ اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب یہ اکثر پوچھتے ہیں ایسے معالجین سے جو جنات سے کام لیتے ہیں یا موکلوں سے کام لیتے ہیں، ماں کا نام پوچھتے ہیں، یہ ان کو ایسا پاؤں سے نکالتے ہیں، ایسا ڈراتے ہیں، وہ بیچارے سنبھلتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں لے ابھی ہم نے تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہونا، ہمیں تو فلاں معالج نے یہ کہہ دیا آپ تو مر جاؤ گے، آپ تو بچ ہی نہیں پاؤ گے، اس جادو کا کوئی توڑ ہی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں بہنوں، ایک بات اپنے دماغوں میں بٹھا لیں کہ جادو کا اثر بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اور جادو ختم بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے کی۔ جب ہمارا رابطہ اللہ رب کعبہ جی سے مضبوط ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو یہی بات کہی تھی نا کہ پوری دنیا اگر تمہیں نفع دینا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہیں چاہتے، اور پوری دنیا تمہارا نقصان کرنا چاہے اس وقت تک نقصان نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہیں چاہتے۔ تو بھائیوں بہنوں، ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیں، میرے اللہ سے دعا کرنی ہے، بات صرف اخلاص کی ہے، اخلاص کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ میرا اللہ شفائیں دینے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، عزتیں دینے والا ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، دل صاف رکھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے جادو سے، جنات سے، اس شر سے انشاءاللہ نجات دیں گے۔ انشاءاللہ میرا اللہ آپ سب کو شفائے کاملہ دلا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔